عزتوں کا اور مغفرتوں کا معیار تو حضور کی ذات ہے۔ بہرحال ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے یہاں مسجد اقصی کا انتخاب کیا تاکہ وہ جو وعدے کیے ہوئے تھے نبیوں سے وہ وعدہ بھی پورا ہو جائے اس کی۔ یہاں مجھے ایک بات یاد آ گئی، یہ آج کل جو شیطان پنا کرتے ہیں نا، مرزائی قادیانی، وہ ایک مولانا صاحب سے بات ہو رہی تھی اسی کی، یہ بڑے ہوتے ہیں جب نبی اس طرح کا ہوتا ہے، نبی اس طرح کا ہوتا ہے، نبی، تو پھر پوچھا اس نے قادیانی نے کہ ہاں جی نبی کی تعریف کیا ہے؟ تو مولانا بڑے سیانے نکلے، انہوں نے کہا کہ اگر میں نے کہا نا کہ نبی وہ ہوتا ہے جس پر اللہ وحی کرتا ہے، تو پھر یہ کہے گا کہ ہمارے بھی اس کے اوپر وحی آتی ہے، اگرچہ لندن سے آتی ہے۔ کانا دجال ہے، کانا دجال، دیوس دلہ، جی وہ مرزا قادیانی، قادیان اس کے گاؤں کا نام ہے نا، اس لیے قادیانی کہلاتے ہیں، اور مرزا قوم ہے تو اس لیے مرزائی کہلاتے ہیں۔ اچھا، تو اس کانے دجال کو جو نبی کہتے ہیں تو کبھی کوئی دلیل کبھی کوئی، تو مولانا سے کہا اچھا بتاؤ جی نبی کی تعریف کیا ہے؟ مولانا نے بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا بھائی نبی کی تعریف یہ ہے کہ معراج کی رات جتنے انسان آمنہ کے لال کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے وہ نبی ہیں۔ اللہ 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 اللہ۔ معراج کی رات مسجد اقصی میں جتنے انسان، وہ بولا کہ اچھا جی پھر جبریل بھی تمہارے رسول ہیں، وہ بھی وہاں تھے؟ تو مولانا نے کہا رے بدبخت، میں نے کہا کہ جتنے انسانوں نے نبی کے پیچھے نماز پڑھی ہے وہ نبی کہلاتے ہیں۔ اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ یا رسول اللہ، عظمت و مقام مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، دور سے بولو تاجدار ختم نبوت۔ مولانا نے کہا ارے بدبخت، نبی کی تعریف یہ ہے کہ معراج کی رات جو مصطفیٰ کے پیچھے کھڑے تھے وہ سارے نبی تھے، لاؤ کوئی اور ان کے علاوہ ہے؟ اللہ اللہ اللہ، یہ ہے نبی۔ اس لیے یہ جو مسجد اقصی کا انتخاب کیا گیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ان حکمتوں کے تحت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آخری بات یہ ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، یہاں یہ جلالین شریف میرے سامنے پڑھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ہم پہنچے نا مسجد اقصی میں، حرم شریف سے براق سے نیچے اترے تو 3 پیالے ایک فرشتہ لے کے آیا، ایک میں سادہ پانی تھا، ایک پیالے میں شراب اور ایک میں دودھ۔ تو مجھے یہ کہا گیا ان 3 پیالوں میں سے ایک پیالہ آپ نے لینا ہے، جو ان سے مرضی لے لیں۔ تو سرکار فرماتے ہیں وہ آنے والا فرشتہ، چونکہ جبریل علیہ السلام تو آج حرم کعبہ سے ساتھ چلے ہوئے ہیں نا، تو حضور فرماتے ہیں میں نے مشورے کے لیے جبریل کی طرف اشارہ کیا، میرے اپنے دل میں بھی یہ تھا کہ دودھ بہترین چیز ہے، لیکن پھر میں نے جبریل چونکہ ساتھی تھا تو میں نے مشورہ کرنے کے لیے جبریل کی طرف دیکھا، وہ مزاج شناس تھے، سمجھ گئے، تو جبریل نے اشارہ کیا حضور دودھ کا پیالہ ہی پسند کر لیں، پاکیزہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو امتی نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اور جو معراج کا معجزہ مانتا ہے اسے شراب نہیں پینی چاہیے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں جو مسلم معاشرے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہے اور معراج کے معجزے کو برحق مانتا ہے اسے شراب نہیں پینی چاہیے، کیونکہ معراج کی رات شراب کا پیالہ آیا تو میرے نبی نے ٹھکرا دیا، حضور نے دودھ پسند کیا اور فرمایا دودھ سے نور بھی آتا ہے، اس سے علم بھی آتا ہے، اس سے دل کو طاقت ملتی ہے جو اللہ کی محبت کے لیے کام آتی ہے۔ اس لیے میرے آقا نے دودھ پسند فرمایا۔ تو اس طرح کی باتیں اگر ہم نکالتے جائیں تو بہت ساری نکل آئیں گی، لیکن الارم نے مجھے کہہ دیا ہے کہ تقریر بند کر دیں، ہیں جی، وہ یہ لگایا ہوا ہے مجھے روکنے کے لیے، بس بڑا ہو گیا، دین کی تبلیغ زیادہ بھی نہ کیا کرو، ہاں، تو یہ مجھے ذرا بند کرنے کے لیے اشارہ دیا گیا کہ تقریر کا وقت ختم ہو گیا۔ اچھا ٹائم تو ختم ہو گیا تو میں بھی بات ختم کرتا ہوں کہ بھائی پاک چیزیں اللہ تعالیٰ نے بے شمار پیدا فرمائی ہیں، یہ شادی بیاہ خوشی کے نام پر یہ جو شراب چلتی ہے ہمارے مواقع پر، کیا اس کا مقصد ہے؟
کیوں پیتے ہیں؟ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، شادی ہے جی، خوشی خوشی کے نام پر، او جی یہ او مولوی صاحب روز کتنے بچوں کی خوشی ہوتی، خوشی کے او بچوں چلو جی کوئی 1-2 دن خوشی، خوشی کے نام پر شریعت کا جنازہ نکالا جاتا ہے، اخلاقیات کا جنازہ نکالا جاتا ہے خوشی کے نام پر مسلمانوں کے گھروں میں۔ تو اس لیے معراج شریف کا سبق یہ بھی ہے کہ اللہ نے تمہیں کھانے اور پینے کے لیے بہت سی پاکیزہ چیزیں دی ہیں، وہ استعمال کیا کرو۔ پاک اور حلال کھانے سے کوئی شادی خراب تو نہیں ہو جائے گی، ہاں حرام کھانے سے شادی خراب ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے محبوب نے دودھ کا پیالہ پسند فرمایا، اور بھائی جیسی غذا کھاؤ گے پیو گے ویسے اثرات بھی نافذ ہوں گے نا وجود پر۔ اور حرام پیو گے حرام کھاؤ گے تو حرکتیں بھی تو اس طرح کی ہوگی، اگر دودھ پیو گے اور پاک اور حلال کھاؤ گے پیو گے تو پھر تمہارے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع بھی تو روشن ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمارے حلال میں برکت فرمائے۔ وما